بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط نماز کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے جو پہلی شرط تھی بدن کا پاک ہونا، اس کو ذکر کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ اگر بدن ناپاک ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، چاہے وہ نجاست حقیقیہ ہو یا نجاست حکمیہ۔ دوسری شرط جو لازم اور ضروری قرار دی گئی ہے نماز پڑھنے سے پہلے، وہ نماز پڑھنے والے کے کپڑوں کا پاک ہونا، اس کے جسم پر جو لباس ہے، چاہے کرتا پیجامہ اور ٹوپی کی شکل میں ہو یا کوئی اور لباس ہو، جس لباس میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس لباس کا پاک ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نجاست لگی ہے تو اگر غلیظہ ہے تو 3.5 ماشا وزن سے کم ہو تو کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، اور اگر نجاست خفیفہ ہو تو کپڑے کی چوتھائی سے کم ہو تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ اس سے زیادہ اگر کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا، یعنی نماز پڑھنے والا جہاں نماز پڑھ رہا ہے کم سے کم اتنی جگہ تو پاک ہو کہ دونوں قدم، دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ اور سجدے کی جگہ، ان تمام جگہوں کا پاک ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک جگہ بھی ناپاک ہے، مثلا جہاں کھڑے ہیں وہ ناپاک ہے، نماز نہیں ہوگی، یا دونوں گھٹنے سجدے میں جہاں آپ رکھ رہے ہیں وہ جگہ ناپاک ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو سجدہ آپ کر رہے ہیں تو سجدے میں جہاں پیشانی جا رہی ہے وہ جگہ ناپاک ہو، نماز نہیں ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ کم سے کم اتنی جگہ تو پاک ہو جتنے میں آپ نماز پڑھنے کے دوران اپنے اعضاء کو رکھتے ہیں۔ اگر کوئی جگہ مثلا ناپاک ہے، اس پر آپ نے کوئی کپڑا ڈال دیا تو اس صورت میں اگر نیچے کی جو گندگی ہے، جو ناپاکی ہے، اس کا اثر آپ کے بچھائے ہوئے کپڑوں میں نہ آئے، نیچے کی بدبو آپ کو محسوس نہ ہو، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو مسلح آپ نے ڈالا یا کوئی موٹا کپڑا ڈالا اس میں نجاست کا اثر آ گیا یا نیچے سے بدبو برابر آ رہی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ لہذا جگہ کا پاک ہونا یہ تیسری شرط ہے جو شریعت نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اور اگر آس پاس گندگی ہے، آپ جس کمرے میں ہیں جہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہاں تو گندگی نہیں ہے، وہ جگہ پاک ہے، لیکن دائیں بائیں یا آگے پیچھے کہیں گندگی موجود ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور شرائط نماز میں سے چوتھی شرط ہے سطر کا چھپانا، کہ آدمی سطر کو چھپائے۔ اب مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ صرف نماز ہی میں ضروری نہیں ہے، بلکہ جب نماز سے آپ فارغ ہو گئے، عام حالات میں ہیں، زندگی کے معمولات میں ہے، تو اس صورت میں بھی اتنا حصہ چھپانا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نہیں چھپاتے، گھٹنے کے اوپر کا حصہ کھولتے ہیں تو اس صورت میں یہ گناہ ہے۔ لہذا وہ حضرات توجہ دیں جو گھروں کے اندر باہر نکلتے ہیں تو پورے سوٹ بوٹ اور ٹائی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو ایک چڈی جو تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اس کو پہن لیتے ہیں اور گھٹنے کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے، اور ایک طرح سے یہ بے حیائی اور بے شرمی بھی ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں موجود ہیں، آپ کی بہویں موجود ہیں، والدہ آپ کی موجود ہیں، اور دوسرے گھر کے جو بچے ہیں وہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ادھننگا لباس پہننا اور اس طرح ان کے سامنے جانا یہ ایک طرح سے بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لباس ایسا پہنیے جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، جس سے تہذیب، سلیقہ، زینت و جمال کا اظہار ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔
اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے قابل شرم حصے کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ ہو۔ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں، جو پرندے کے لیے زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے اور اس کے حفاظت کا بھی ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ اور عام استعمال میں ریش زیب و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کو چھپانا اور ان کا ڈھانکنا ہے۔ خدا نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام اور حوا سے جب جنت کے اندر لباس فاخرہ اتار لیا گیا تو وہ درختوں کے پتوں سے اپنے قابل ستر حصوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے پہلے رکھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جو ستر پوشی کے مقصد کو پورا کر سکے اور ساتھ ہی موسمی اثرات جو ہے ان سے حفاظت کا ذریعہ اور سبب بھی ہو تو بڑا عمدہ بہترین ہے۔ اور ایسا سلیقے کا لباس ہو جو زیب و زینت کا ذریعہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اسے پہننے کے بعد ایک عجوبہ نظر آئے، لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع بن جائے۔ اسی طرح لباس یہ ہمارا ٹخنوں کے نیچے نہ ہو۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ نصف ساق ہو، یعنی آدھی پنڈلی اگر ہمت ہے تو یہ سنت ہے، اس پر ثواب ہے۔ اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم ٹخنا کھلا ہوا ہو۔ اگر ٹخنا چھپا ہوا ہے تو چاہے وہ نماز کی حالت ہو یا عام حالت ہو، دونوں حالتوں میں وہ ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبر کی علامت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند یا ازار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جدلاتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو چمکاتا ہو۔ یہ تینوں ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ ہی ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ ٹخنوں کے نیچے ازار یا پیجامہ لٹکانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی شدید وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور اگر یہ نماز کی حالت میں ہو، یعنی عام حالتوں میں یہ حکم ہے، اور اگر یہ حالت نماز میں ہو، یعنی ہمارا لباس جو نیچے کا ہے، پینٹ یا تہمت یا پائجامہ، یہ اگر نماز کی حالت میں ٹخنے کے نیچے جا رہا ہے تو جرم اشد ہے، یہ اور زیادہ بری بات ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے ایسا کرے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ تو وہ بھی ایک حدیث سنیں۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں جا رہا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ اپنے ازار کو اوپر کر لو، یہ ظاہری نجاست سے صفائی کا ذریعہ ہے اور باطنی نجاست سے بھی پاکی کا ذریعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی جو مجھے متنبہ فرما رہی تھی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو معمولی سی چادر ہے، اس میں تکبر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے میری سنت کافی نہیں؟ تو اب عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کی طرف جب نظر ڈالی تو آپ کا ازار نصف پنڈلی پر تھا۔ تو یہ حدیث بھی موجود ہے ان حضرات کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کبر سے بری ہیں، ہمارے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم جو کچھ کریں ہم دھلے دھلائے ہیں۔ اگر تکبر نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور آپ کی ایک سنت زمین و آسمان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔
لہذا غور کریں، یعنی جس طرح سطر کا چھپانا ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس درمیان کوئی جگہ کھلی نہ رہے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ازار ہے یہ ہمارے ٹخنے کے نیچے نہ جائے بلکہ اوپر رہے، عام حالات میں بھی اور نماز میں بدرجہ اولا۔ یہ تو مردوں کے تعلق سے بات ہوئی۔ عورتوں کا جو سطر ہے یہ چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کے دونوں پنجے، اس کے علاوہ جسم کا سارا حصہ چھپانا یہ سطر میں داخل ہے، یہ فرض اور واجب ہے۔ یہاں تک کہ جو بال ہیں، اگر بال باہر رہ گئے اور پورے کا چوتھائی اگر کھلا رہ گیا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر باریک کپڑے ہیں اس طرح کہ جسم جھلک رہا ہے تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آستین ہے لیکن ہاف آستین ہے اور یہ کلائی نظر آ رہی ہے تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اہتمام کر کے موٹی چادر وغیرہ اوپر دوپٹہ جو ہے وہ موٹا ہے اس سے ہاتھ کو چھپایا اور پورے نماز میں ہتھیلی کے علاوہ ہاتھ نظر نہیں آنے دیا تب تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ بتلائیے کتنی مشقتوں کا معاملہ ہے کہ آدمی ہاتھ نہ کھلنے پائے اس کی طرف توجہ کرے یا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لہذا ایسے لباس جن سے نماز خطرے میں آ جائے پہن کر پڑھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جب نماز پڑھنی ہی ہے تو ہمیں اس کے لیے جس طرح اور اوقات کے لیے ہم نے لباس بنا رکھے ہیں کہ رات میں یہ، صبح یہ، شام یہ، تو اسی طرح نماز کے لیے بھی ایک لباس بنا لینے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مرد حضرات اوپر کا جو لباس پہنتے ہیں، مثلا ٹی شرٹ پہن کر آ گئے، اب رکوع میں جا رہے ہیں اور جب رکوع میں گئے تو کمر کی طرف سے ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کھل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر وہ اس عضو کا چوتھائی ہے اور کھلا ہوا ہے نماز میں ایک رکن تک، یعنی 3 مرتبہ تسبیح کہنے کے بقدر، تو نماز نہیں ہوگی۔ زیادہ رکوع میں 3 تسبیح آپ کہتے ہیں، کھلا رہ گیا، نماز خطرے میں، سجدے میں آپ جاتے ہیں، نماز خطرے میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز ہو ہی نہیں، اللہ کے یہاں قبول ہی نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا جو لباس ہے وہ لباس ہمارے سطر کو نہیں چھپا رہا ہے۔ جب سطر کو نہیں چھپا رہا ہے تو ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے جو مشروط ہے یعنی نماز، وہ بھی نہیں پائی جائے گی، وہ بھی نہیں ہوگی۔ لہذا لباس میں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خواتین ہاف آستین، باریک لباس، ان کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو تباہ و برباد نہ کریں، اور مرد حضرات فیشن کے چکر میں اپنی کمر کھول کر رکوع اور سجود میں اپنی نمازوں کو اپنے منہ پر مارے جانے کا ذریعہ اور سبب نہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔